وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کربلا کے پاس سے گزرے تو وہاں جو ایک امیر تاجر تھا اس نے ہماری دعوت کر دی، اس کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا، اس کے پاس چلے گئے، اس نے دعوت کا اہتمام کیا، دعوت بڑی اچھی تھی، وہاں بیٹھے، کیونکہ کربلا کے نزدیک تھے تو آل رسول کا ذکر شروع ہو گیا، امام حسین کی باتیں شروع ہو گئیں، سارے ہم امام حسین کی محبت کے اندر ہم نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ جو میزبان تھا اس کو ہم نے بتایا کہ ایک ابراہیم، ایک سقفی نام کا، مختار سقفی نام کا بندہ ہے، وہ قاتلان حسین کے اندر جو ملوث ہیں ان کو چن چن کے مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اگر کوئی اس سے بچ بھی رہا ہے تو اللہ پاک اس کو سب کے لیے نشان عبرت بنا رہا ہے۔ اب وہ شخص جو کربلا کے نزدیک رہتا تھا وہ اس نے فخر کا اظہار کیا، ان کا کہ تم نے کیسی بات کر دی، میں بھی ان لوگوں کے اندر شامل تھا کہ میں نے حسین کو یہاں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے مجھ سے مدد مانگی، میرا گھرانہ نزدیک تھا لیکن میں نے کوئی مدد فراہم نہیں کی، میں ان کا تماشا دیکھتا رہا، مجھے تو کوئی ایسا عذاب نہیں ہوا، میری تو کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ اتنی کہنے کی دیر تھی کہ کھانا ختم ہو گیا، نشست ختم ہو گئی، اس نے کہا کہ اب آپ بھی آرام کریں، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں، میں جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو میں بجھا دیتا ہوں۔ اب وہ اٹھا، اس نے چراغ کو بجھانا چاہا، یہ بیان کر رہے ہیں ابن اساکر نے اس روایت کو بیان کیا کہ وہ اٹھا، اس نے چراغ کو بجھانا چاہا، انگلی سے چراغ کے قریب کیا کہ آگ نے اس کی انگلی کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، انگلی جلنا شروع ہو گئی، اس نے اپنے چہرے کے قریب، ہونٹوں کے قریب کیا کہ اس کو میں پھونک ماروں، آگ کو ختم کروں، چہرے کے قریب کیا تو داڑھی اور چہرے کو آگ نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ اب اور کچھ نہیں سوجا، کہتے ہم تو دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ اس نے پہلے دعویٰ کیا، غرور کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہتے ہیں چند لمحوں کے اندر ساری آگ نے اس کو لپیٹ کے اندر لے لیا، اور وہ بھاگا جہاں پانی زیادہ تھا، پانی اکٹھا تھا کسی گڑھے کے اندر، اس نے وہاں چھلانگ مارنا چاہی، چھلانگ ماری، کہتے ہم نے جا کے اوپر سے دیکھا کہ چند لمحوں کے اندر وہ پورا کا پورا شخص جل کے کوئلہ بن چکا تھا۔ یعنی ان کے سامنے امام حسین کا ذکر ہوا، اس نے فخر کا اظہار کیا کہ میں نے ان کی مدد نہیں کی تھی، میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، میری کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک نے اس سے خود بدلہ لے کے لوگوں کو دکھا دیا کہ جو حسین سے بغض رکھنے والا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی اس بات پر، اس روایت پر بات ختم کر رہا ہوں کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اور قیامت تک یہ آل رسول کے لیے یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے، کریم آقا نے اپنی حیات کے اندر ارشاد فرمایا، جب فاطمہ الزہرا سے، علی سے، حسن سے، حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، علی، حسن اور حسین جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا، فرمایا تم گھبرانا نہیں، اس جنگ کے اندر میں تمہارے ساتھ خود شامل ہوں گا۔ اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنے آل کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرے گا، بلکہ مجھ محمد کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جو تمہارے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا، جو تمہارے ساتھ سلو کرے گا، سلو کا ہاتھ بڑھائے گا، وہ تمہارے ساتھ سلو نہیں کر رہا، قیامت تک ایسا ہی ہے جیسے وہ محمد کے ساتھ صلح کر رہا ہے اور محمد کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں آل رسول کی محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت کے اندر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔